اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 14۔ کل کے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے محل تک پہنچنا اور وہاں پر پھر اس بچے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اپنی والدہ کو مل جانا اور ان کے دودھ پلانا، ان کی کفالت کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی گفتگو کا ذکر ہے۔ جوانی کے متعلق جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کیسے گئے، کیا وجوہات پیش آئیں جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مدین تشریف لے گئے اور مدین میں بھی 8 سے 10 سال وہاں پہ رہے۔ تو اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، کیونکہ فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میں فرعون کے خاندان یا قبطیوں میں سے نہیں ہوں، میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اس کو وہ بخوبی پہچانتے تھے۔ بہرحال شہزادوں کی طرح وہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو قرآن پاک میں ہے کہ علی حین غفلۃ من اہلہا، شہر کے لوگ اس وقت غافل پڑے سو رہے تھے۔ یا تو یہ گرمیوں کی دوپہر کا واقعہ ہے کہ دوپہر کو سارے قیلولہ کر رہے تھے تو روڈ وغیرہ باہر گلیاں بازار سنسان تھے، یا یہ ہے کہ رات گئے کا واقعہ ہے کہ رات گئے کا واقعہ ہے تو اس وقت بھی لوگ اپنے بند کر کے گھروں کو جا چکے تھے۔ بہرحال گلیاں اور بازار سنسان تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا جو ہے وہ قبطی، موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن بنی اسرائیل کے اہل فرعون میں سے تھا، آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ یہ فرعون کے جو شخص ہے یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ چونکہ ساری قوت پاور انہی لوگوں کے پاس تھی، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ زیادتی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے مکہ مارا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہے، پھر جلیل القدر پیغمبر ہے، اگرچہ نبوت نہیں ملی لیکن قوت تو پیغمبروں والی تھی۔ ایک مکہ مارا تو اس مکے کی وجہ سے وہ مر گیا جگہ پہ، فقضا علیہ۔ جگہ پہ فوت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یعنی یہ تو بغیر ارادہ کے مر گیا ہے، میرا ارادہ صرف اس کو تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ بھئی یہ باز آ جائے، یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن موقع سے یہ ہوا کہ تقدیری رائی سے وہ بندہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، فوراً استغفار کیا اور اس کو بھی کہا چپکے سے نکل جائے، یہ بھی نکل گئے۔ چونکہ بازار میں باہر کوئی تھا نہیں تو پتہ کسی کو نہیں چلا کہ یہ بندہ کس نے مارا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کی لاش ملی اور تھا بھی فرعون کے اس میں لشکر میں تھا وہ بندہ، تو بنی اسرائیلیوں پہ دعویٰ ہوا ہے کہ بھئی اس بندے کو کسی نے مارا اور قاتل نامعلوم ہے۔ تو قاتل کی تلاش رہی لیکن نہ ملا۔ اگلے دن ایسے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گزر رہے ہیں اور وقت وہی ہے، تو دیکھا وہ پھر لڑائی کر رہا ہے وہ شخص، آج جو ہے کسی اور جو ہے قبطی نے اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں آپس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس نے پھر مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آؤ جی میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو ڈانٹا کہ تیری روز ہی لڑائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تیرا مسئلہ ہے کہ تو کل ایک کے ساتھ لڑ رہا تھا آج دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور پھر اس کو کرنے کے بعد، غصہ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آج اس سے چھڑائیں، یعنی پھر اس کو 2 موقع لگائیں اور اس کو اس سے چھڑائیں۔ وہ بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ شاید آج حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے غصہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ پہلے میرے اوپر غصہ ہوئے ہیں، اور جب آگے بڑھے تو وہ سمجھے کہ مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں۔ آگے سے وہ فوراً کہنے لگ گئے، وہ جو شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ کہنے لگا کل تو نے ایک بندے کو مارا ہے، آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو قبطی تھا فرعونی، اس نے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، کل کا واقعہ آج کھل گیا اس پہ،
تو اس نے تو لڑائی چھوڑی، بھاگے وہاں سے تاکہ جا کر وہ لوگوں کو اطلاع دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی چپکے سے نکل آئے اپنی جگہ پہ۔ جب ان کے دربار میں ان کو پتہ چلا، ان کے وزراء کو، کہ یہ کارنامہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دی قتل کا، تو آپس میں تدبیریں ہونے لگی کہ ان کے بارے میں کیا کیے جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کیے جائے بدلے میں، کیونکہ ہے بھی انہی میں سے اور واردات بھی انہوں نے کی ہے۔ تو ایک شخص جو محفل میں اس وقت موجود تھا وہ چپکے سے وہاں سے آیا اور دوڑتا ہوا سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تو ہیں، کیونکہ پیچھے کام بھی کیے، واردات بھی ہوئی ہے، قتل بھی ان سے ہوا ہے، اب وہ انتظار میں۔ تو وہ شخص آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دربار میں آپ کے قتل کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، آپ نکلو یہاں سے۔ تو پھر تقدیر الہی سے، مشیت الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی سفر نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی پیدل نکلتے چلے گئے، اور پھر جا کر پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا، اور جا کر مدین میں جا کے وہاں پہ انہوں نے پناہ لی، اس تک پہنچے۔ اب علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ ویسے یہ سفر اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ویسے بھی کروا سکتے تھے کہ بطور شہزادے کے وہاں سے چلے جاتے، فرعون کا پورا قوت اس کے پاس ہوتی چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بنی اسرائیل کی جو کمزوری تھی کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں پر جو ہے فرعون کی خدمت کر رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ تکلیف یعنی کہ مشیت میں دی تاکہ یہ لوگوں کی تکلیف کا ادراک کر سکے، احساس کر سکے کہ یہاں سے نکلے بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اور کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب وہاں پہنچے تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اور پھر کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں آپ کی در کا، کچھ بھی آپ جو ہے مجھے دو کھانے کو تمہیں کھانے کے لیے۔ وہ کل کا واقعہ۔ ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، واستوى، اور برابر ہو گئے۔ واستوى سے مراد جب اس کے انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، قوا ہیں، قوت ہیں، وہ برابر ہوگی، جس طرح بھرپور جوانی آتی ہے، جوان ہو گئے اور قوت جسمانی اور عقل کے لحاظ سے برابر ہوئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو فہم اور دانش عطا کی۔ یہاں حکمت اور علم سے مراد نبوت نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم اور سمجھداری عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیے کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جس وقت اس کے اہل، اس کے شہر والے لوگ غفلت میں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے پایا دو شخصوں کو، یقتتلان، جو لڑائی کر رہے تھے۔ ہذا من شیعتہ، یہ ایک شخص من شیعتہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، خاندان سے، گروہ سے۔ وہذا من عدوی، اور وہ دوسرا شخص، اور یہ قبطی من عدوی، اس کے مخالف میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، بس مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے، الذی، اس شخص نے، من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اس نے مدد طلب کی، علی الذی، اس شخص کے خلاف، من عدوی، جو ان کے مخالف میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فقضا علیہ، بس ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، مجھ سے یہ جو عمل ہوا یہ شیطان کا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان واضح، بے شک شیطان دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا، غلطی کروانے والا، بالکل مبین، بالکل واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی عطا کی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا غصہ جو ہے نا مشہور تھا۔ جس وقت موت کا وقت آیا، ملک الموت ان کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، اور ان سے آ کر اجازت مانگی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا تو آنکھ نکالی ان کی باہر۔ تو وہ ملک الموت فرشتہ حضرت آپ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے اور جا کر ان کی شکایت لگائی کہ میں تو روح قبض کرنے کی ہوں، آگے سے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ تو اللہ علیہ شانوں نے یہ فرمایا کہ جا کر اس سے کہو، حضرت موسیٰ سے، کہ کسی جانور کے، بیل کے، اس کے اوپر ہاتھ رکھو،
آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنی آپ کو زندگی مل جائے گی، اتنے سال آپ کی زندگی مزید بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے، تو پھر کہا کہ جب اس وقت موت ہے تو ابھی موت کی تیاری ہے، تو ابھی ٹھیک ہے۔ پھر قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو میری مغفرت فرما، فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ قال رب بما انعمت علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بما انعمت علیہ، بسبب اس کے کہ آپ نے میرے اوپر انعام کیے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، بس میں ہرگز نہیں مددگار بنتا ہوں مجرموں کا دست بازو نہیں بننا چاہتا کہ میں ان کی مدد کروں۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، یہ ترقب انتظار میں تھے، انتظار میں تھے کوئی آ کر پکڑ لے گا کہ کل کا واقعہ ہوا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، بس ناگہاں وہ شخص جس نے استنصرہ بالامس، جس نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی، یستصرخ، ابھی پھر فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر ان کو آوازیں دے رہا ہے۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو لغوی گمراہ ہے، مبین بالکل واضح، تو بالکل واضح گمراہ ہے، تو لڑائیاں کرواتا ہے، کل بھی کر رہا ہے آج پھر کر رہا ہے۔ فلما ان ارادہ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش بالذی هو عدو لہما، یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی بنی اسرائیلی کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن مخالف لوگوں میں سے فرعونی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کی کہ اس کو پکڑے، تو قال یا موسیٰ، تو وہ بنی اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، تو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تو مجھے مارتا ہے، میرے قتل کا ارادہ کر رہا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے کل ایک قتل کیا تھا، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو نہیں ارادہ کر رہا مگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو زمین کے اندر جبار، سرکش بن جائے، زبردستی کرنے والا بن جائے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تیرا ارادہ اس بات کا کہ تو کوئی صلح کروائے، کل بھی تو نے بندے کو مارا، آج پھر تو مجھے مار رہا ہے، آپ کو صلح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور ایک شخص من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، یسعی، دوڑتے ہوئے، قال، اس شخص نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک وزراء مشورہ کر رہے ہیں بک، تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دے، فخرج، بس تو نکل جا، کسی طرح سے بھی نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اس شہر سے خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، وحشت سے۔ قال رب نجنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، تو مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔